السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وقال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله المولانا العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں، انتہائی محترم خواتین، آج جمعہ کے اس موقع پر خطبہ کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے صبر. صبر کا لفظ مسلمانوں کے لیے نیا نہیں ہے، غیر معروف نہیں ہے. ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، مسلمان معاشرے میں رہتا ہے، صبر کے لفظ سے واقف ہے، اور ہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہتے ہیں، اور صبر کے حوالے سے عمومی رویہ اختیار کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن یہ جو صبر ہم سمجھتے ہیں، یہ صبر کا بہت ہی زیادہ ناقص مفہوم ہے. ہمارے ہاں صبر بے ہمتی کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں صبر ہار جانے کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی آپشن نہ ہو، کوئی چارہ نہ ہو اور کوئی اور راستہ نہ ہو تو پھر اب صبر کر لیا جائے. کسی کا کوئی فوت ہو جائے اور وہ رو پیٹ لے، اچھی طرح بھڑاس نکال لے اپنی، اور پھر 2-4 دن بعد، 10 دن بعد جب اسے قرار آ جائے تو ہم کہتے ہیں اسے صبر آ گیا. تو یہ جو صبر کی تعریف ہم کرتے ہیں، یہ جو صبر ہم سمجھتے ہیں، یہ وہ صبر نہیں ہے جو شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے. سب سے پہلے تو میں اس صبر کی اہمیت آپ کے سامنے واضح کروں گا، پھر اس کے مفہوم پر روشنی ڈالوں گا کہ یہ صبر اصل میں ہے کیا. انسانی اخلاق، یہ جتنا اخلاقی معاملہ ہے، اس میں سب سے چوٹی کا عمل وہ صبر ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے متعلق
اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قرآن پاک میں جگہ جگہ متوجہ کرتا ہے۔ سورہ آل عمران یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور اس صورت میں ایک بہت بڑا حصہ وہ غزوہ احد پر تبصرہ کا شامل ہے، اور اس میں جہاد، جد و جہد، قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان اور مال کی قربانی کا ذکر ہے۔ اس سورہ کا اختتام اللہ رب العالمین جس آیت پر فرماتے ہیں وہ گویا اس پورے سورہ کا خلاصہ ہے۔ اس میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا اور مصابرت کا طریقہ اختیار کرو، ورابطوا اور اپنے سرحدوں کو محفوظ کرو، واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ نقصان دے کر، خوف میں مبتلا کر کے، بھوک میں مبتلا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور نقصان دے کر تمہارے مال میں، تمہاری جان میں کوئی گھاٹا دے کر، تمہارے پھلوں میں کوئی گھاٹا دے کر، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس دن، قیامت کے دن، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اور کتاب کے اجر دیا جائے گا۔ سورہ رعد میں ایک خوبصورت منظر اللہ رب العالمین ہمارے سامنے رکھتے ہیں جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے کوئی شخص جنت میں چلا جائے، اس سے بڑی خوشی کیا ہے، اس سے بڑی سعادت کیا ہے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہے، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کیا ہے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہے، اس سے بڑی سند کیا ہے۔ لہذا لوگ خوش ہوں گے، اور جب خوشی کا موقع ہوتا ہے مبارکباد بھی ہوتی ہے، سلامت بھی ہوتی ہے۔ تو جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور مبارکباد کون دے گا؟ مبارکباد فرشتے دیں گے۔ تو قرآن نے وہ منظر ہمارے سامنے رکھا ہے سورہ رعد میں وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، ہر دروازے سے ملائکہ فرشتے ان کے لیے داخل ہوں گے اور انہیں سلامتی دیں گے، مبارکباد دیں گے۔ تو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں صبر کیا، اس کے نتیجے میں تم اس جنت میں پہنچے ہو۔ یعنی پوری دنیا کی زندگی، اس کے سارے اتار چڑھاؤ، اس کی ساری قربانی، اس کی ساری عبادت، اس کے سارے معاملات اللہ رب العالمین کے فرشتے ایک ہی لفظ میں سمو دیتے ہیں۔ دنیا میں تم نے صبر کا رویہ اختیار کیا، اس کے نتیجے میں تم اس قابل ہوئے کہ تم اس جنت میں آ جاؤ، تمہیں مبارکباد ہو۔ کیا ہی خوبصورت ٹھکانہ ہے، فنعم عقبی الدار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت صہیب بن سنان، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اور فرمایا کہ ان امرہ کلہ لہ خیر، اور اس کا ہر معاملہ، اس کا ہر کام وہ اس کے لیے بھلائی ہے، وہ اس کے لیے خیر ہے۔ ولیس ذلک لأحد الا المؤمن، اور یہ اعزاز مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے کہ اس کا ہر معاملہ خیر ہو۔ کیسے؟ ان اصابتہ سراء، جب اس پر کوئی خوشی آتی ہے، اسے آسودگی حاصل ہوتی ہے، اسے نعمتیں ملتی ہیں، شکر، وہ شکر گزار رویہ اختیار کرتا ہے، یہ اس کے لیے بھلائی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، صبر، تو وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ اس کے لیے بہتری ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے
مومن کو صبر اور شکر کی زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صبر ہے کیا جس پر اتنا بڑا اجر ہے، جس کے نتیجے میں جنت کی گارنٹی ہے، جس کے نتیجے میں مومن کا معاملہ خیر ہی خیر بن جاتا ہے؟ یہ صبر ہے کیا؟ آئیے ذرا اس پر غور کرتے ہیں۔ صبر کا مطلب کمزوری نہیں ہے، صبر کا مطلب ہتھیار ڈالنا نہیں ہے، صبر کا مطلب پسپائی نہیں ہے، صبر کا مطلب رو پیٹ کر چپ ہونا نہیں ہے، بلکہ صبر کا مطلب استقامت ہے، صبر کا مطلب بہادری ہے، صبر کا مطلب مقابلہ کرنا ہے، اور صبر کا مطلب ڈٹ جانا ہے۔ اس لیے علماء صبر کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ ایک صبر کی قسم ہے صبر علی البلاء، مصیبت پر، آفت پر صبر کرنا۔ انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو صبر کرے، انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرے، انسان کا کوئی فوت ہو جائے تو صبر کرے، اور اس صبر پر بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن پاک میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف میں مبتلا کر کے، بھوک میں مبتلا کر کے، اور نقصان دے کر تمہارے مال میں، جان میں، پھلوں میں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اور یہ صبر کیسا مطلوب ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے کہ آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمة الاولى، صبر تو صدمے کی پہلی چوٹ پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا نقصان ہو جائے، آہذاری کرے، اپنے آپ کو، اپنی نصیب کو کوسے، اور پھر جب کوئی اور راستہ نہ پائے تو کہ چلو صبر، نہیں، بلکہ جو ہی کوئی خبر ملے اس وقت اس کی زبان سے اللہ کی رضا کے کلمات نکلے۔ کوئی فوت ہو جائے اللہ کی رضا کی کلمات نکلے، کوئی نقصان ہو جائے اللہ کی رضا کی کلمات نکلیں، بیماری پڑ جائے اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، تو یہ وہ صبر ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل صبر یہ ہے، اور اس پر اجر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس بات کو رکھا کہ ایک شخص جس کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، اولاد بہت خوبصورت نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت انسان محبت کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب کسی مومن کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ بتاؤ، جب میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو تم اس سے لے کر آ رہے تھے اس وقت میرے بندے کا کیا حال تھا؟ تو فرشتے اللہ رب العالمین کو جواب دیتے ہیں، اور اللہ سب کچھ سے باخبر ہے، لیکن فرشتوں کی گواہی ڈلوا رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اس وقت اس کی زبان پر تیری حمد تھی، وہ تیری رضا پر راضی تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہو، جنت میں ایک گھر تعمیر کر دو جس کا نام بیت الحمد رکھو، اور یہ بندہ جب میرے پاس آئے گا میں سیدھا سے اس میں داخل کر دوں۔ تو مصیبت پر، جسمانی آفت پر، بیماری پر، مالی تنگی پر اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور صبر کرنا، یہ بندہ مومن کا شیوہ ہے، اور حدیث کے مطابق اس کے لیے اس پر اجر ہے۔ دوسری صبر کی قسم ہے صبر عن السیئات، برائی سے رک جانا، جو کام برا ہے اس سے پھر رک جائے، پھر چاہے دنیا بھر کی پیشکشیں ہوں، پھر چاہے دنیا بھر کا منافع ہو، دولت ہو، لیکن جو کام غلط ہے، حرام ہے، برا ہے، اور بندے کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس سے اللہ کی ناراضگی ہے، وہ اس سے رک جائے۔
دنیا کی محبت کو لات مار دے، لوگوں کے تعلقات کو چھوڑ دے، دنیا کی آسائشوں کو، دنیا کے نفع کو چھوڑ دے، اس لیے کہ یہ وہ کام ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو صبر عن السیئات، برائی سے رک جانا اور پھر اس پر قائم رہنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا کہ یہ بات انہیں سمجھ آ گئی کہ اب وہ مسلمان ہیں، انہوں نے زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے، تو پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی لالچ، دنیا کا کوئی فریب، دنیا کی کوئی دلچسپی جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حرام کردہ ہو، ان کو اپنے اندر انوالو نہیں کر سکی، اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکی، اپنی طرف راغب نہیں کر سکی، اس لیے کہ پھر انہوں نے اس بات پر تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب اسی راستے پہ چلیں گے۔ آج ہمارے ہاں معاشرے کی وجہ سے ہم بہت ساری برائیوں سے بچے ہوتے ہیں، لیکن اگر موقع مل جائے تو ہاتھ صاف کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتے۔ کسی سے پوچھیں آپ بہت اچھے افسر ہو، کبھی رشوت لی ہے؟ کہے گا نہیں لی، اس لیے کہ ملتی نہیں ہے، کسی نے دی نہیں ہے۔ پتہ تب چلے گا کہ جو سامنے رکھ دے اور آپ انکار کر دیں، آفر کر دے اور آپ کہیں میں نہیں لیتا، انی اخاف اللہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا، اس دن اس کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے رجل اذا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، کہ جسے پورا موقع تھا برائی کا، جسے خوبصورت عورت نے، جس کے پاس پیسہ بھی تھا اور جس کے پاس منصب بھی تھا، نسب بھی اس کا بڑا اعلیٰ تھا، اس نے اسے برائی کی دعوت دی تو اس نے کہا نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس کو رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 افراد کا واقعہ بیان کیا، ان میں سے ایک شخص وہ تھا، وہ لمبا واقعہ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، کہ جس کو ایک مجبور عورت نے اس سے سوال کیا، کہا میری مدد کرو، اس پر نفس غالب آ گیا، اس نے کہا میری ضرورت پوری کرو، وہ تیار ہو گئی اس لیے کہ وہ مجبور تھی، لیکن جب یہ اس کے قریب گیا تو اس نے کہا تو اللہ سے نہیں ڈرتا، اور وہ فوراً الرٹ ہو گیا، اس نے اس کی ضرورت بھی پوری کر دی، پیسے بھی دے دی اور پیچھے ہٹ گیا اور کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس بندے کی ادا پسند آئی۔ اس لیے برائی کا موقع ہو اور برائی سے رک جانا، برائی کی آفر ہو برائی سے رک جانا، برائی کا ماحول ہو اور برائی سے رک جانا، یہ وہ صبر ہے جسے کہتے ہیں صبر عن السیئات۔ اب دیکھیں ہماری چاروں طرف برائی حملہ آور ہوتی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، رشوت ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، عدالتوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، مارا ماری ہے، حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، اور ان حقوق کو پامال کرتے ہوئے دنیا کا نفع بھی ہے، دنیا کا فائدہ بھی ہے، لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ ایسے موقع پر لوگوں کو ناراض کر دینا، ایسے موقع پر فائدہ نہ اٹھانا اور کہنا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ ہے صبر عن السیئات۔ اور صبر کی تیسری قسم ہے صبر علی الحسنات، نیکی پر قائم رہنا، نیکی پر قائم رہنا، جم جانا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں،
تتنزل علیہم الملائکہ، اس سے بڑا ولی پھر کون ہوگا؟ ہم اولیاء کی بات کرتے ہیں، ہم کرامتوں کی بات کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سب سے بڑا ولی وہ ہے، سب سے بڑا میرا دوست وہ ہے جس پہ میں فرشتے اتارتا ہوں ڈائریکٹ۔ کون؟ جو کہہ دے کہ اللہ میرا رب ہے، پھر اس پر جم جائے، پھر کوئی آفت، کوئی طوفان، کوئی پروپیگنڈا، کوئی رشتہ داری، کوئی دوستی اسے اس سے ہٹا نہ سکے۔ اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر پھر ہم فرشتے اتارتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور ان سے وہ کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، لہذا نیکی کرنا پھر اس پر جم جانا، نیکی کرنا لیکن ریوارڈ طلب نہ کرنا، نیکی کرنا لیکن اس نیکی کے نتیجے میں کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو، نیکی کرنا لیکن معاشرے کے چلن کے خلاف چلنا، یہ ہے صبر علی الحسنات۔ تو یہ تین صبر کی شکلیں ہیں۔ جب انسان پر آفت اور مصیبت آئے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، جب برائی کا موقع ہو برائی سے رک جانا، اور جب بھلائی کا موقع ہو تو پھر بھلائی پر جم جانا، یہ وہ صبر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ وہ صبر کرنے والے ہیں جن کو اللہ بغیر حساب کے اجر دے گا۔ ایک شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہے تو حدیث میں آتا ہے کہ تملأ یا تملأان، یہ آسمان اور زمین کو ایک دفعہ یا دو دفعہ بھر دیتی ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کوئی کہے تو اس کا اجر اس زمین و آسمان سے زیادہ ہے، تو جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے بغیر حساب کے دوں گا، اس کا اجر کتنا ہوگا، اس کا ریوارڈ کتنا ہوگا، اور اس کی میگنیچیوڈ کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کی مقدار کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور خواتین اسلام، صبر کی یہ کیفیت یہ انسان کو ناقابل شکست بنا دیتی۔ اگر صبر کا یہ ملکہ آ جائے، صبر کی یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہو جائے، کوئی اس کا راستہ کھوٹا کر سکتا ہے؟ کوئی اسے اپنے راستے سے ہٹا سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی قوت اسے شکست دے سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بڑی عجیب بات کہی، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ انسان کے دو معاملے ہوتے ہیں نا، یا انفرادی معاملہ ہوتا ہے یا اجتماعی معاملہ ہوتا ہے، دونوں کے لیے اللہ رب العالمین نے صبر کو کامیابی کی گارنٹی قرار دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگزشت آپ پڑھیں قرآن میں، بھائیوں نے کیا کیا؟ اپنی طرف سے راستے سے ہٹا دیا، کنویں میں ڈال دیا، معاملہ ختم۔ اللہ نے کہا ختم نہیں ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ بھائیوں نے دیکھا کہ وہ یوسف جسے ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، اپنی طرف سے راستے سے ہٹا دیا تھا، مصر کا بادشاہ بن گیا۔ تو حیرت تو ہونی تھی نا، پریشانی ہونی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی چہروں کی حیرت پڑھ کر، پریشانی پڑھ کر، بولنے کا ان کی جرأت نہیں تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے چہروں کو پڑھ کر ان کو ان کے سوال کا جواب دے دیا۔ فرمایا انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر کی روش اختیار کرے گا، ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہود کی سازشوں کے بارے میں کہتے ہیں، یہ بڑی بڑی سازشیں کریں گے، یہاں تک کہ وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، انہوں نے اپنی چالیں چلی اور ان کی ہر چال اللہ کے ہاں موجود تھی، حالانکہ ان کی چالیں اتنی مضبوط تھی کہ پہاڑوں کو اپنی طرف سے اکھیڑ دیں، بڑا زور لگایا، ٹل کا زور لگایا۔ اللہ فرماتا ہے ان چالوں سے نہ ڈرو، ان تتقوا وتصبروا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے اور صبر کے رویے پر جمے رہو گے،
ان کی کوئی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے اس دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے، اس دنیا کے اندر اپنے اہداف تک پہنچنا ہے، اس دنیا میں شکست دینی ہے شیطان اور اس کی ضروریت کو، اس کے لیے صبر لازمی ہتھیار ہے جو اللہ نے اہل ایمان کو دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو صبر کرنے والا اور اس کی حقیقت کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔